اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر سامعین مکرم کو، سب سننے والوں دیکھنے والوں کو ربیہ فاطمہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ربیع الاول روز عید ہے، ان سب کے لیے جو عاشق اہل بیت ہیں، ان سب کے لیے جو محبت آل محمد دلوں میں سجائے بیٹھے ہیں، اور یہی تو وہ محبت ہے جو ہماری مغفرت کی کنجی ہے، ہماری سکون کی کنجی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جب تک گفتگو کریں تب تک جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کے باب میں جتنے مطالب میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں وہ پیش کروں۔ عزیزان من، آج بہت اہم دن ہے۔ آج اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں میٹھے بنائیں، خوشیاں کریں، میٹھے تقسیم کریں، اپنے بچوں کو اپنی جگہ بٹھا کر، اپنے پاس بٹھا کر بتائیے کہ آج کس امام کا ظہور ہے، کس امام کی ولادت ہے، وہ جس کی وجہ سے شیعہ جانے جاتے ہیں، مسلک جعفریہ جانا جاتا ہے، فقہ جعفریہ جانا جاتا ہے، وہ جو اماموں کے امام ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میں مثال پیش کرنا چاہوں گی۔ جب ہم کسی یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹریٹ کا شعبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو انجینئرنگ کا شعبہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جسے طب سیکھنی ہو، جسے ڈاکٹریٹ سیکھنا، میڈیکل سائنس پڑھنی ہو، وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، جو اردو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں۔ یعنی ہر علم کا سیکھنے والا ہر علیحدہ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے۔ لیکن میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جو تمام تر لوگوں کو ایک اکیلے دربار میں بیٹھ کر ہر انداز کا، ہر طریقے کا، ہر شعبے کا علم دینے والا ہے۔ امام علیہ السلام کی ذات وہ تھی، ایسی یونیورسٹی جہاں جن اماموں کو دنیا مانتی ہے، جو امام ایسے امام جنہیں دنیا جن کے آگے سر قلم کرتی ہے، وہ تمام امام جس کے آگے سر قلم کرتے ہیں وہ ہمارے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جن کے دربار میں جس سے میڈیکل سیکھنی ہو، جنہیں طب سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں، جنہیں کیمیا سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں، جنہیں حکمت سیکھنی ہو وہ بھی یہاں آتے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں سے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان جیسے لوگ نکلتے ہیں۔ یہی وہ دربار ہے جہاں شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے لوگ نکلتے ہیں۔ یہی وہ در ہے جہاں پہ بہت سو کے امام محمد حنفیہ نکلتے ہیں۔ یہی وہ امام ہے کہ جب دنیا کسی کو امام کہتی ہے تو وہ تمام امام جس امام کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئیے ذرا تصور میں خود کو پیش کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچائیے مدینے میں جہاں آپ کا اور میرا مولا ممبر سلونی پہ بیٹھا ہے، اور وارث علم نبی، وارث علم علی، وارث ممبر علی بن ابی طالب کس انداز میں کلام کر رہا ہے کہ بہت سے مذاہب کے لوگ میرے مولا کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آئیے ذرا ہم اس دربار میں تشریف رکھتے ہیں، آئیے ذرا ہم روحانی پرواز کے ذریعے خود کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تاکہ اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ ایک مرتبہ میرے امام بیٹھا تھا اور بہت سے لوگ، 4000 لکھا جاتا ہے تاریخ میں، بیک وقت لوگ بیٹھا کرتے تھے اور کوئی سیکھنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ بیٹھا ہوا تھا، ایتھسٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی ایتھسٹ لوگ بہت زیادہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایتھسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، تمام کائنات خود بخود ہی وقوع پذیر ہو گئی اور ایک حادثے کے طور پر یہ کائنات بن گئی۔ تو ایک مرتبہ ایک ایتھسٹ بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ امام جب کلام کر رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں آپ کے دربار میں بیٹھ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں، علم طب سیکھنا چاہتا ہوں، حکیم بننا چاہتا ہوں۔ یہ سنا تھا، کہا مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پڑھو جیسے میں دوسروں کو پڑھا رہا ہوں۔ کہا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ مولا فرماتے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی سیکھو۔ ہم علم دینے میں بخل نہیں کرتے، ہم اپنے دشمنوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا آپ جاننا چاہتے ہیں میں ایتھسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہا کہ میں اس لیے یہ مانتا ہوں کہ جب تک کوئی شے نظر نہیں آتی وہ نہیں ہوتی۔ تو خدا نظر نہیں آتا آپ کا تو میں انہیں نہیں مانتا، وہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ کہا کب مانے گا؟ کہا جس دن دیکھ لوں گا اس روز مانوں گا۔ جب یہ سنا کہ یقیناً تو ایک روز دیکھے گا بھی۔ ایک بڑا تاریخ کہتی ہے 7 روز گزر گئے،
7ویں روز ایک مرتبہ کچھ صفوف تیار کر رہا تھا، کچھ پتے تھے اور انہیں پتھر سے پیستا جاتا تھا. ایک مرتبہ قریب آئے میرا مولا اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں آپ نے جو کل مجھے صفوف بنانا بتایا تھا، میں حلیلے کے پتوں سے وہ صفوف بنا رہا ہوں. ایک مرتبہ صفوف کا بنانا تھا، میں بتایا اچھا حلیلے کے بیج کہاں سے آئے یہ بتا. کہ مولا درخت سے. پھر فرمایا اچھا یہ بتا پہلے بیج آئے یا درخت آئے؟ کہ مولا پہلے بیج آئے ہوں گے. یہ سننا تھا. کہا اچھا یہ بتا کہ پھر اگر پہلے بیج آئے تو بیج کس درخت سے جھڑے؟ کہ نہیں مولا پھر درخت آیا ہوگا. کہا اچھا پھر بتا کہ وہ درخت کس بیج سے ہوگا؟ جب یہ سننا تھا ایک مرتبہ خاموش رہ گیا. خاموش رہ کے تھوڑی دیر بعد کہتا ہے یقیناً زمین میں کچھ مادے ہوئے ہوں گے، ہلے ہوئے ہوں گے، اور وہ مادے ہلتے جاتے ہوں گے اور اپنی جگہ تبدیل کرتے جاتے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے اس انداز سے ملے ہوں گے کہ وہ بیج پیدا ہو گیا ہوگا، اور جب وہ بیج پیدا ہوا ہوگا اس سے درخت نکل گیا ہوگا. یہ سننا تھا. پھر مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا پھر یہ بتا وہ کون ہے جو ان مادوں کو ملانے والا ہے؟ جب یہ سننا تھا ایک مرتبہ خاموش ہو گیا. کہا مولا آپ بتائیے کون ہے ملانے والا؟ کہا وہی تو وہ خدا ہے جس نے ان تمام تر مادوں کو ملایا اور بیج تیار کیا اور اس سے پھر درخت اگنے آیا. یہ سننے لگا. یہ سن کے کہتا خدا کی قسم میں مسلمان ہو گیا. کہا کیوں مسلمان ہو گیا؟ کہا اب میں نے اس خدا کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. خدا کی قسم، خدا کی معرفت جس در سے ہمیں حاصل ہوتی ہو وہ در اور کوئی در نہیں ہے سوائے در اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. ہم اپنی جانیں اگر قربان بھی کر دیں خدا کی قسم تو اس در پر ہمیں وہ صلے وہ ثمرات دیے جائیں گے کہ ہمارے تمام تر اولادیں، ہمارے آباء و اجداد اس کا ثمر حاصل کریں گے. میرا مولا اسی طرح سے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص اٹھ کے کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی حکومت ہونی چاہیے. کہ امام حسین نے بھی تو 72 کے ساتھ قیام کیا تھا اور آپ کے پاس تو 4000 لوگ ہیں. یہ سننا تھا. کہ ایسا سوچتا ہے کہ میرے پاس 72 جیسے لوگ ہیں؟ کہ مجھے ان میں سے فقط 20 کے نام بتا دے. کہ مولا 20 کے نہیں 200 افراد ایسے ہوں گے، بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو آپ کے شاگردوں میں 72 کی طرح ہوں گے. یہ سننا تھا. کہ مجھے ایک مثال دے. کہ سب چھوڑیے امام، میں خود زندہ مثال ہوں اس بات کی، میں آپ کا بہت بڑا شہدائی ہوں، میں 72 جیسا ہوں. یہ سننا تھا. سامنے ایک تندور تھا. مولا فرماتے ہیں مجھے چاہتا ہے؟ کہا مولا بہت چاہتا ہوں. کہا میرا عاشق ہے؟ کہا بہت عاشق ہوں. کہا اپنے آپ کو 72 جیسا شمار کرتا ہے؟ یہ سننا تھا. کہا مولا شمار کرتا ہوں. اتنے مولا فرماتے ہیں جہاں وہ کنواں وہ تندور نظر آ رہا ہے، جا اس تندور میں بھڑکتے ہوئے تندور میں جا کے چھلانگ لگا لی. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رونے لگا. رو کے کہتا ہے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا میرے گھر میں میری بیوی ہے، اگر میں نہ ہوں گا تو وہ مر جائیں گے بھوک سے. یہ سننا تھا. مولا فرماتے ہیں اچھا جب ہم نے کہا تجھے اپنے بچے یاد آ گئے. ایک مرتبہ قریب سے مولا کے ایک شاگرد گزرا مولا کا. مولا نے ہارون مکی کو بلایا. کہا ہارون مکی سامنے دیکھ رہے ہو تندور جل رہا ہے. اب ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا مولا میرا قصور کیا ہے، سوال تو اس نے کیا تھا، اسے سزا دیجیے. نہیں، کہا وہ دیکھ رہے ہیں سامنے تندور جل رہا ہے، جاؤ ہارون مکی اور اس میں چھلانگ لگا دو. یہ سننا تھا. تاریخ کہتی نہ کوئی سوال کیا، نہ جواب دیا، نہ یہ پوچھا مولا میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے. ایک مرتبہ دوڑا اور دوڑ کر اس کنویں میں چھلانگ لگائی، اور نہ صرف چھلانگ لگائی بلکہ اس تندور میں چھلانگ لگا کر ایک مرتبہ تندور کا ڈھکنا ڈھکا اور خود کو اس کے اندر بند کر لیا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ پھر مولا نے اس سے کھڑا کیا جو شخص پہلے کلام کر رہا تھا میرے مولا سے، اور پھر میرا اور سوالات کرنے لگے اور مولا سے یہ جواب دینے لگا. اب جب سوال بڑھتے گئے، اس کے جواب بڑھتے گئے، ایک مرتبہ پھر مولا سے دیکھ کر کہتا ہے مولا آپ کے چہرے پر ذرا سی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کہنے پر کنویں تندور میں چھلانگ لگا چکا ہے، موت کے منہ میں جا چکا ہے، نہ تو آپ پریشان ہیں نہ اسے کھول کے تندور دیکھتے ہیں کہ وہ مر چکا ہوگا، کس حال میں ہوگا. مولا نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک جان چلی گئی، ایک شخص مارا گیا. یہ سننا تھا. کہا تجھے ابھی بھی میری معرفت حاصل نہیں ہوئی. کہا آؤ میری جانب، میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ تاریخ کہتی میرا مولا اس شخص کے ساتھ چلا. خود ہاتھوں سے تندور کا جب ڈھکنا ہٹایا کیا دیکھا کہ آگ جو گلزار بن چکی تھی اور جس آگ پر، جس تندور میں آگ ہوا کرتی تھی وہاں پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی. اور ایک مرتبہ ہارون مکی اسے جھانک کے کہتے تھے مولا اس قدر ٹھنڈک، اس قدر سکون اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں پایا جس قدر سکون میں آج پا رہا ہوں. خداوند متعال کی قسم جو ان کے دربار میں آ جاتے ہیں، جو ان سے منسلک ہو جاتے ہیں، وہ ہر قسم کی تکلیف سے دور ہو جاتے ہیں.
آپ سب جانتے ہیں نا جو عشق حیدر کرار رکھتے ہیں، جو عشق علی بن ابی طالب رکھتے ہیں، وہ گو کہ شاید دنیاوی نظر میں تکلیف میں معلوم ہوتے ہوں، مگر جو سکون عارضی انہیں نصیب ہوتا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا آج ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو عاشق امام جعفر صادق شمار فرما، پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد میں شمار فرما، اور ہمارا شمار عاشقوں میں کر، ہمارا شمار ان کے دشمنوں میں نہ کر، ہمارا کردار محمدی بنا دے، ہمارا کردار جعفری بنا دے، ہمارا فقط مسلک جعفری نہ ہو بلکہ ہمارا کردار جعفری ہو، ہمارا علم جعفری ہو۔ جب لوگ ہم سے کلام کریں تو امام کے علم سے اس قدر سرشار ہوں ہم کہ جواب دیتے ہوئے سوچا نہ کریں۔ آیا ایک شخص امام کے دربار میں اور آ کے کہنے لگا مولا، اور ہندو تھا، آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دربار میں فقط مسلمان ہی نہیں آیا کرتے تھے بلکہ تمام دور دراز سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسلام کے قائل ہو نہ ہوں، ہم آپ کے علم کے قائل ہیں، اسی لیے ہم اس دربار میں موجود ہیں، لیکن ہمیں آپ خدا کی ذات نہ منوائیے گا، ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نہیں منواؤں گا، تم خود خدا کو دیکھنے لگو گے، تم خود خدا پہ یقین رکھنے لگو گے، خود باطنی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے لگو گے۔ ایک مرتبہ ہندو شخص تھا، سوالات کرتا جاتا تھا مولا سے، مولا جوابات دیتے جاتے تھے، ایک مرتبہ بہت سے سوالات کیے، پھر آخر میں مولا نے کہا تجھ سے میں کچھ کلام کروں، میں تجھ سے کچھ سوال کروں، اتنے عرصے سے میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ یہ سننا تھا، کہا مولا سوال کیجئے، کہا بہت بڑا طب ہے، بہت بڑا طبیب ہے، علم طب کب سے سیکھ رہا ہے؟ بہت بوڑھا تھا، کہتا بہت عرصے سے سیکھ رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر سوال کرتا ہوں، جواب دے۔ کہا سوال کیجئے گا۔ کہ یہ بتا تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ ہمارے خالق نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں رکھے ہیں؟ یہ ماتھے پہ لکیریں کیوں ہیں؟ ہماری آنکھیں گول کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پیشانی پہ یہ بھویں کیوں ہیں؟ ہماری ناک کے نتریں اوپر کیوں نہیں ہیں، نیچے کیوں ہیں؟ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ خاموش ہو گیا۔ کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں تو چاہتا ہے میں یہ جواب دوں؟ کہا سرکار میں جاننا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سر پر بال خدا نے اس لیے عطا کیے تاکہ سردی میں خشکی سے اور گرمی میں سورج کی دھوپ سے تمہارا سر نہ پھٹ جائے۔ پیشانی پہ لکیریں اس لیے دیے ہیں تاکہ پسینے کے قطرے آنکھوں میں نہ جا سکیں۔ آنکھوں کی جو شیپ ہے، جو شکل ہے وہ گول نہیں ہے، بادامی اس لیے ہے تاکہ جب تم دوا ڈالو تمہاری آنکھوں میں ٹھہر جائے۔ ایک مرتبہ سنتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ان کے دربار میں محسوس کریں، آپ سب تمام چیزیں محسوس کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں آنکھوں کا پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے۔ نمکین کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آنکھوں پر چربی بنا رکھی ہے۔ آنکھوں کی جو شیپ ہے، آنکھوں کی جو ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، وہ چربی سے بنا ہے، اور چربی کو اگر نمک نہ لگا کے رکھا جائے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار نے نمکین پانی آنکھوں میں رکھا۔ کان میں کڑوا پانی اس لیے تھا کہ جب تم سو تو کوئی حشرات الارض تمہارے کانوں میں نہ چلی جائے۔ ایک مرتبہ وہ جواب سنتا جاتا تھا، اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا تھا۔ کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال اس لیے نہیں ہے تاکہ تم گرپ بنا سکو، اپنی گرفت چیزوں پہ مضبوط کر سکو۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی 132 سوالات کا میرے مولا نے جواب دیا۔ سوال سنتا جاتا تھا، جواب سنتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو قدموں کو چکاتا جاتا، اپنی نالین اتاری، اور ایک مرتبہ امام کو سجدہ کرنے لگا۔ امام فرماتے رک جائیے، کیا کر رہا ہے؟ کہ خدا کی قسم آپ سے میں فضائل ایسے سن رہا ہوں، آپ سے میں حقیقت تخلیق انسان ایسے سن رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے تخلیق کیا ہو۔ ایک بار مولا فرماتے ہیں مجھے استاد مانتا ہے؟ کہاں مانتا ہوں۔ کہا پھر یہ جان لے کہ یہ علم ہمارا علم نہیں ہے بلکہ یہ علم رسالت مآب کا علم ہے، اور انہیں وہ علم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ ہم سب کا تخلیق کرنے والے پروردگار عالم ہے۔ کہا اے مولا آج آپ مجھ سے خدا کی گواہی دلوا لیجئے، آج آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا کیونکہ میں آپ کا عاشق بن چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا کرے ہم بھی حقیقی معرفت آل محمد کے ذریعے معرفت خداوندی تک کا سفر کر سکیں اور عشق میں ایسے ڈوب جائیں کہ ہم ان کے اور یہ ہمارے عاشق بن جائیں، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارا عشق رکھتا ہے ہم ان کے عاشق بن جاتے ہیں۔ جو ہمارا شیعہ ہو اور اگر ہمارا شیعہ کسی دکھ میں ہو، مولا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہم اپنے گریبانوں کو چاک کر کے خداوند کے بارگاہ میں اس کے لیے نالہ و فغاں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تم بیمار ہوتے ہو ہم مریض ہو جاتے ہیں، جب تم کوئی حاجت مانگتے ہو ہم مصلی بچھا کے خداوند کی بارگاہ میں تمہارے لیے حاجت طلب کرتے ہیں۔
خدا کی قسم جن کے پاس ایسے آقا و مولا ہوں وہ کسی اور کے در پر جایا نہیں کرتے. اپنی بات کا اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت سے، عشق سے نوازیں، اور آج کے اس بابرکت روز میں ہم سب کے دل میں آل محمد کی محبت اس قدر پیدا کر دے جو ہر گناہ کو جلا ڈالے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.